بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارلیمانی نظام حکومت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پارلیمانی نظام حکومت کیا ہوتا ہے۔ یہ بات رہے کہ پاکستان میں بھی اس وقت پارلیمانی نظام حکومت ہی رائج ہے، جسے انگلش میں پارلیمنٹری یا کیبنٹ گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جدید سیاسی نظاموں میں، جدید حکومت کے نظاموں میں دو نظام ہیں، ایک ہے پارلیمانی نظام اور دوسرا ہے صدارتی نظام۔ اس بات کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، جبکہ ترکی میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے، ان ممالک میں صدارتی نظام ہے، جبکہ پاکستان کو دیکھیے یا انڈیا کو دیکھیے یا اس کے علاوہ آپ انگلینڈ کو دیکھ لیجئے، انگلینڈ کے اندر بھی پارلیمانی نظام ہی ہے۔ تو جن ممالک کے اندر پارلیمانی نظام ہے وہاں پہ سربراہ اعلیٰ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہے کیا۔ دیکھیں، پارلیمانی نظام حکومت میں جو سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے ملک کا، اسے مقننہ کہتے ہیں۔ مقننہ، میم کاف دو دفعہ نون اور ہا، مقننہ۔ مقننہ کا مطلب اردو میں ہوتا ہے قانون بنانے والا ادارہ۔ پاکستان میں مقننہ دو ادارے ہیں، دو ایوان ہیں جن کو مقننہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ایوان بالا اور ایک ہے ایوان زیری۔ زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے اور بالا کا مطلب اوپر۔ تو مقننہ جو ہے پاکستان کے اندر دو ایوان ہیں، ایک ہے ایوان بالا جس کو انگلش میں ہم سینٹ کہتے ہیں، اور ایک ہے ایوان زیری جسے ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، نیشنل اسمبلی جسے کہا ہے۔ یہ دو ادارے یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ، یہ دونوں ادارے ملک کے سب سے بڑے سپریم ادارے ہوتے ہیں اور سارا اقتدار انہی کے پاس ہوتا ہے۔ اور کابینہ جو ہوتی ہے کیبنٹ کے اندر جو وزیر ہوتے ہیں، وہ وزیر اس کے رکن ہوتے ہیں، یعنی نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے رکن ہوتے ہیں۔ اور یہی جو رکن ہیں، یہ وزیر ہیں، یہ سارے کے سارے وزیر جو کہ کابینہ کے رکن ہیں اور مقننہ کے رکن ہیں، مقننہ سے مراد میں بتا چکا ہوں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے رکن ہیں، یہ سارے کے سارے انفرادی طور پر بھی، انڈیویژولی اور اجتماعی طور پر بھی مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک وزیر ہے جس کا نام ہے، آپ فرضی نام لے لیجئے، علی، ایک وزیر ہے جس کا نام علی ہے، اور وہ وزیر ہے ریلویز کا، وزیر برائے ریلوے ہے۔ تو اس وزیر کو، علی نامی وزیر کو، پوری کی پوری کیبنٹ کے سامنے، قومی اسمبلی سینٹ کے سامنے، اپنے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا، اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، یہ بتانے کے لیے کہ اس نے وزیر بننے کے بعد کیا اقدامات کیے ہیں، کیا اس نے ریفارمز کیے ہیں۔ یہ ہو گیا انفرادی طور پر، یعنی اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا اپنے وزارتی ٹینیور کے اندر۔ تو یہ ہے انڈیویجولی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر دینا کیبنٹ میں۔ تو یہ جو ارکان ہوتے ہیں، ارکان مقننہ، رکن قومی اسمبلی یا رکن جو ہوتے ہیں وہ سینٹ کے اراکین، سینیٹرز کہا جاتا ہے سینٹ کے رکن کو، اور قومی اسمبلی کے رکن کو کہا جاتا ہے MNA، ممبر آف نیشنل اسمبلی۔ تو یہ انفرادی طور پر مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ انفرادی طور پر جواب دہ ہوتے ہیں، اس طرح اجتماعی طور پر بھی یہ سب کے سب مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، کیبنٹ کے سامنے ان سب کو جواب دینا ہوتا ہے کہ اچھا
اجتماعی طور پر کس طرح جواب دہ ہوتے ہیں؟ انفرادی طور پر تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہر ایک بتاتا ہے کہ اس کے ڈپارٹمنٹ نے کیا ریفارمز کیے، کیا کھویا اور کیا پایا، کتنا نقصان کیا، کتنا فائدہ دیا۔ آیا کہ جب ریلویز جو ہے وہ خسارے میں جا رہا تھا، اسے خسارے سے نکال کے اسے پروفیٹیبل سچویشن پہ لا کے کھڑا کر دیا میں نے، یا یہ پہلے پروفیٹیبل تھا، اب میں نے اس کو بہت زیادہ بوجھ بنا دیا اپنے قوم کے سرمایہ کے اوپر اور اپنے بجٹ کے اوپر۔ یہ سب کے سب انفرادی طور پر آ کے بتاتے ہیں۔ اجتماعی طور پہ کس طرح کرنا ہوتا ہے؟ تو اجتماعی طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھیے، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وزیر اعظم اپنی کیبنٹ چنتا ہے۔ قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں، سینٹ کے ممبرز، یہ قومی اسمبلی کے ممبرز میں سے وہ ارکان چنتا ہے جن کو وہ مختلف قسم کی وزارتیں دیتا ہے۔ کسی کو ریلویز کا بنائے گا، کسی کو بجلی کا بنائے گا، کسی کو آبی وسائل کا، واٹر ریسورسز کا بنائے گا، کسی کو وہ ایجوکیشن کا بنائے گا، کسی کو جو ہے وہ انٹیریئر افیئرس کا بنائے گا، کسی کو، یعنی کہ انٹیریئر افیئرس سے مراد وزیر داخلہ بنا دے گا، ہوم ڈپارٹمنٹ، کسی کو ایکسٹرنل افیئرس کا بنائے گا، یعنی کہ وزیر خارجہ بنا دے گا، کسی کو خود وزیر اعظم ہوگا اور وہ اپنے لیے ایک پوری کی پوری کیبنٹ تشکیل دے گا، مختلف ڈپارٹمنٹس، مختلف ادارے مختلف لوگوں کے ہاتھ کر دے گا، کسی کو ایوییشن کا بنائے گا، یعنی کہ ہوا بازی، PIA وغیرہ اور یہ سارے کے سارے معاملات۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں کسی کو لوکل گورنمنٹ کا، تو مختلف وزیر بنائے جائیں گے۔ اب یہ سارے کے سارے وزیر مل کر، ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی حکومت نے کیا کیا، وزیر اعظم کے ساتھ مل کر کلیکٹیولی بھی کیبنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اکاؤنٹیبل ہوں گے، آنسریبل ہوں گے، ان سب کو جواب دینا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے پارلیمان کا پارلیمانی نظام حکومت، یا جسے آپ کابینی نظام حکومت سکتے ہیں، کہ جس کے اندر کیبنٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں، جو سینٹ کے ممبرز ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، وہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی دونوں اعتبار سے کیبنٹ کے سامنے، مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، آنسریبل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حضرات کیبنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں صدر کیا کرتا ہے، صدر کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، ریاست کا سربراہ بادشاہ یا صدر ہی ہوتا ہے، لیکن بادشاہ یا صدر مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، یہ کاؤنٹیبل نہیں ہوتا، یا آنسریبل نہیں ہوتا، اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام کے تمام اختیارات وزیر اعظم اور اس کے وزراء کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے دیگر وزراء وہ جتنے بھی اختیارات استعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اختیارات صدر کے نام پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے صدر کی جو ہے وہ ایک مملکت میں آئینی حیثیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، بس وہ نام کا ایسی برکت کے لیے اس کو رکھ لیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آئینی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور اسی کے نام پر سارے کے سارے اختیارات وزیر اعظم اور دیگر وزراء استعمال کرتے ہیں، مگر صدر جو ہے وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ جواب دہ صرف یہی حضرات ہوتے ہیں، وزیر اعظم اور اس کی پوری کی پوری کیبنٹ، یعنی کہ سارے کے سارے وزیر جو کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبرز ہوتے ہیں۔ جسے انگلینڈ ہے، انگلینڈ کی ملکہ جو کہ آج کل ملکہ الزبتھ ہے، وہ پاکستان کے صدر، موجودہ صدر پاکستان کے جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں۔ تو یہ اس طرح کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جواب دہ نہیں ہوتے، بس ان کی ایک آئینی حیثیت ہوتی ہے، یہ سربراہ ہوتے ہیں ریاست کے، یہ جا کے انوگریشنز کرتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، اور حکومت کے سربراہ کے طور پہ ملک کے اندر موجود رہتے ہیں، رابطے کرتے ہیں لوگوں سے وغیرہ وغیرہ، اور حکومتوں کے ساتھ، دیگر حکومتوں کے ساتھ رابطے بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے کام عمومی طور پہ جو انجام دیتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے یا اس کے دیگر وزراء ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی میں ایک تعریف بیان کر دوں یہاں پہ تاکہ تعریف لکھنے میں آسانی ہو، کیونکہ بعض اوقات سوال اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ پارلیمانی حکومت کی تعریف کیجیے اور پارلیمانی حکومت کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو پارلیمانی حکومت سمجھانے کے بعد اب میں یوں کر دیتا ہوں کہ پارلیمانی حکومت کی ایک تعریف بھی بیان کر دیتا ہوں، اور پارلیمانی حکومت کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ یہ سوال ہمارا پارلیمانی حکومت کے اعتبار سے وہ اپنے خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو دیکھیے، پارلیمانی حکومت کی تعریف یہ ہے، ڈاکٹر گارنر
ایک بہت بڑے سیاسی مفکر گزرے ہیں، ان کے نزدیک آرام سے اس لیے پڑھوں گا تاکہ لکھی جا سکے، یاد ہو سکے۔ دیکھیے، پارلیمانی حکومت ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں حقیقی عاملہ، کابینہ یا وزارت قانونی طور پر مقننہ یا مقننہ کے کسی ایک ایوان کے سامنے اپنی حکمت عملیوں اور کاموں کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور آخر میں جماعت رائے دہندگان کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، جبکہ ملک کا سربراہ رسمی اور غیر ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے جو کہ ڈاکٹر گارڈنر نے کی۔ اب میں یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی السٹریٹ کر دوں، سمجھا دوں۔ دیکھیے، انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ پارلیمانی حکومت ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں حقیقی عاملہ، کابینہ قانونی طور پر مقننہ یا مقننہ کی کسی ایک ایوان کے سامنے اپنی حکمت عملی اور کاموں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ پوری کی پوری کیبنٹ یا ایک وزیر کلیکٹیولی بھی اور انڈیویجولی بھی، یہ سارے کے سارے مقننہ یا مقننہ کی کسی ایک ایوان سے مطلب یہ ہے، میں بیان کر چکا ہوں کہ مقننہ کے 2 ایوان ہیں پاکستان میں۔ مقننہ سے مراد بھی بتا چکا ہوں، مقننہ سے مراد قانون بنانے والے ادارے۔ پاکستان میں 2 ایوان ہیں مقننہ کے، ایک ہے ایوان بالا جس کو سینٹ کہتے ہیں، دوسرا ہے ایوان ذیلی جس کو قومی اسمبلی یعنی کہ نیشنل اسمبلی کہتے ہیں۔ تو کابینہ کو، حقیقی عاملہ کو یا کابینہ کے جو وزیر ہیں ان کو پوری کی پوری مقننہ یعنی دونوں ایوان بالا اور ایوان ذیلی، یا پھر مقننہ کی کسی ایک ایوان یعنی نیشنل اسمبلی کے سامنے یا پھر سینٹ کے سامنے اپنی حکمت عملی اور کاموں کا ذمہ دار ہونا ہوتا ہے اور جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اور آخر میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جو رائے دہندگان ہیں ان کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ووٹرز کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ ووٹر سے مراد ایک عام شہری ہوتا ہے، جبکہ ملک کا سربراہ رسمی اور غیر ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سے مراد بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ غیر رسمی ہوتا ہے، اس سے سوالات نہیں کیے جاتے اور وہ بھی جگہ پہ کاؤنٹیبل نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ اس کی حیثیت آئینی ہوتی ہے۔ اب ہم مختصر یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے پارلیمانی نظام حکومت بنا کہاں اور کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت اس وقت رائج ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو پارلیمانی نظام حکومت بنا تھا وہ تھا برطانیہ، بریٹن، جس کو انگلینڈ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انگلینڈ کے اندر یہ طرز حکومت نافذ ہوا اور اس کے اصول وغیرہ بنے، اور اس کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک نے اس طریقہ حکومت کو ایڈوپٹ کیا، اس کو اپنایا۔ ان ممالک میں آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، جاپان ہے، ملیشیا ہے، ہالینڈ ہے، ڈنمارک، جرمنی، پاکستان، انڈیا۔ تو یہ تمام ممالک وہ ہے جہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت اس وقت بھی رائج ہے اور نافذ العمل ہے۔ اب ہم تھوڑی سی پارلیمانی حکومت کی خصوصیات بیان کر دیتے ہیں، ہیڈنگ وائز ذکر کریں گے، ایک ہیڈنگ، پھر اس کے تحت کچھ باتیں بیان کر دیں گے تاکہ پارلیمانی نظام حکومت واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جائے اور اس کی خصوصیات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی خصوصیت سے مراد کوئی تعریف نہیں ہوتی، خصوصیت سے مراد کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کریکٹرسٹک، اس کا فیچر، سیلینٹ فیچر، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی برتری۔ یہ ہیڈنگ ہے، پہلی ہیڈنگ ہے پارلیمنٹ کی برتری، یعنی کہ پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ یعنی مقننہ، اس کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کے تمام وزراء پارلیمنٹ کے باقاعدہ ارکان ہوتے ہیں اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے، اپنی جو ان کی پروگریس ہے اس کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ کے سامنے یعنی مقننہ کے سامنے، مقننہ سے مراد مجھے بار بار اس لیے بتانا پڑ رہا ہے تاکہ یاد رہے، پارلیمنٹ سے مراد، مقننہ سے مراد 2 ادارے ہیں پاکستان کے اندر، ایک ہے نیشنل اسمبلی اور ایک ہے سینٹ۔ تو باقاعدہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ لوگ اپنی کارکردگی کے حوالے سے جواب دہ ہوتے ہیں، اور ان کی رکنیت بھی جا سکتی ہے، ان وزراء کی رکنیت بھی جا سکتی ہے۔ یہ وزراء اپنی سیٹ کھو بھی سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت، میجورٹی آف پارلیمنٹ، حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پاس کر دے تو حکومت مستعفی ہو جاتی ہے۔ حکومت، جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے جو ہے وہ ملک میں ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں اس طرح ہوا کہ
عمران خان کی حکومت تھی اور اس حکومت کے خلاف پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کا بل پاس کیا. میجورٹی نے کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں اس حکومت پر، اور اس طرح عمران خان کی حکومت چلی گئی. اور اب کلیکٹیو حکومت آئی ہے جو کہ بہت ساری جماعتوں کی ایک ساتھ حکومت ہے. اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، MQM بھی شامل ہے اور دیگر ارکان بھی شامل ہے. اس طریقے سے ایک کلیکٹیو حکومت بن چکی ہے جو کہ جس میں بہت ساری جماعتیں شامل ہیں. اور عمران خان کی حکومت وہ چلی گئی کس کی وجہ سے؟ عدم اعتماد کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ پارلیمنٹ جو جواب دہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو ارکان جو جواب دہ ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، تو پارلیمنٹ اتنی پاور بھی رکھتی ہے کہ ان کی سیٹس بھی چلی جائے بلکہ پوری کی پوری حکومت کو بھی گرا سکتی ہے پارلیمنٹ. انگلستان کی جو پارلیمنٹ ہے، یعنی جو انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے، وہ تو اتنی پاورفل سمجھی جاتی ہے کہ ایک فرانس کے مفکر تھے جن کا نام تھا ڈی لوم. وہ کہا کرتے تھے کہ برطانوی پارلیمنٹ عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنانے کے علاوہ ہر کام کر سکتی ہے، یعنی اتنی پاورفل ہے. بہرحال یہ تو ایک مزے کی بات تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مزاح کی. دوسرا جو اس کی کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمانی حکومت میں سربراہ مملکت کو آئینی طور پر، اس کی ہیڈنگ پہلے بتا دوں میں، ہیڈنگ اس کی یہ بن جائے گی کہ رسمی سربراہ مملکت. اور اس کے اندر جو آپ لکھیں گے وہ یہ ہے کہ حکومت کے تمام اختیارات حاصل تو ہوتے ہیں سربراہ مملکت کو، مگر وہ ان کو عملی طور پر استعمال نہیں کرتا، بلکہ وزیر اعظم اور دیگر وزراء ان اختیارات کو سربراہ مملکت کے نام پر استعمال کرتے ہیں. اس لیے سربراہ محض رسمی اور نام نہاد حاکم اعلیٰ ہوتا ہے. تو یہ پارلیمانی نظام حکومت کا جو ہے وہ ہے، یعنی کہ ایک خاصیت سمجھیے کہ یہاں پہ صدر کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی اختیارات کو استعمال کرنے کے اعتبار سے. اچھا، انگلینڈ کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو سربراہ مملکت کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ موروثی ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہاں پہ در نسل بس ایک صدر کی اولادیں دوسرے صدر کی اولادیں یہ بنتی چلی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان، انڈیا وغیرہ ان ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ صدر کو بھی چنا جاتا ہے. تو یہ ایک خاصیت ہے پارلیمانی نظام حکومت کی کہ یہاں پر جو سربراہ مملکت ہوتا ہے وہ ہوتا تو صدر ہی ہے، لیکن صدر اختیارات کو استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کے بہاف پر دیگر حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں. تیسرا، وزیر اعظم کی قیادت. پارلیمانی حکومت میں وزیر اعظم بیک وقت قوم کا، پارلیمنٹ کا اور حکومت کا بھی قائد ہوتا ہے. وہ جب چاہے پارلیمنٹ توڑ کر نئے انتخابات بھی کروا سکتا ہے. وہ کیبنٹ کے اجلاس کی قیادت اور صدارت بھی کرتا ہے. وہ اس کی شخصیت ہی ہوتی ہے کہ جو حکومت کو چلاتی ہے پوری، اور وہ اپنے وزیروں سے پوچھ گچھ بھی کر سکتا ہے. بلکہ وزیر اعظم اگر استعفیٰ دے دے تو وزیر اعظم کا استعفیٰ پوری کی پوری کابینہ کا استعفیٰ تصور ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ وزیر اعظم ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے گرد پوری حکومت گردش کرتی ہے. حکومت کا استاد سمجھیے آپ. بلکہ ایک جو ہیں وہ فرانسیسی مفکر ہیں جن کا نام تھا گریویس، GREAVES، گریوس. وہ لکھتے ہیں کہ حکومت ملک کی استاد ہے. حکومت ملک کی استاد ہے، یعنی استاد جس طرح شاگردوں کو چلاتا ہے اس طرح حکومت ملک کو چلاتی ہے، اور وزیر اعظم حکومت کا بھی استاد ہے. تو یہ ایک بڑی بہترین بات کی ہے گریویس صاحب نے. نمبر 4، اکثریتی پارٹی کی حکومت. مطلب یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ڈیموکریسی کا نظام ہوتا ہے. جس پارٹی کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہوتی ہے اسی کو حکومت بنانے کا اختیار ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سربراہ مملکت اکثریتی پارٹی کے قائد کو حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہے، اور وزیر اعظم اپنی پسند کے وزراء کو مقرر کر کے سربراہ مملکت سے منظوری حاصل کرتا ہے، اور اس طرح ایک حکومت بن جاتی ہے. یعنی وزیر اعظم آتا ہے، وزیر اعظم اپنی کیبنٹ کے افراد چنتا ہے، اور اس طریقے سے ایک پوری کی پوری حکومت کا وجود ہو جاتا ہے. نمبر 5، مخلوط حکومت. پارلیمانی طرز حکومت میں اگر کسی سیاسی جماعت کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہ ہو تو کچھ سیاسی جماعتیں مل کر بھی حکومت بنا سکتی ہیں اپنی. لیکن اس طرح کی حکومت جو ہوتی ہے وہ عموماً کمزور ہوتی ہے، اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ حکومت سے اگر کوئی ایک پارٹی بھی چلی جائے تو حکومت گر سکتی ہے، جیسا کہ آج کل کی ہمارے ملک کی حکومت ہے.
آپ دیکھیں مخلوط حکومت ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی کا بھی ہاتھ ہے، نواز شریف والوں کی یعنی نون لیگ کا بھی ہاتھ ہے، تو ایم کیو ایم کا بھی ہاتھ ہے، تو فلاں دیگر چھوٹی موٹی جماعتوں کا بھی ہاتھ ہے، جماعت اسلامی اور فضل الرحمان کی جماعت، اس طرح کے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اس طرح کے ایک مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، اس طرح ان کی اکثریت ہے اور انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے۔ اگر ایک بھی جماعت نکلنے کی کوشش کرے گی تو یہ اپنی اکثریت کھو دیں گے، اور جب یہ اپنی اکثریت کو کھو دیں گے، جب ان کی میجورٹی چلی جائے گی، تو اس طرح ان کی حکومت بھی چلی جائے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ حکومت بھی اس طرح بن سکتی ہے کہ 3-4 جماعتیں مل کے یا اس سے زیادہ جماعتیں مل کے آپس میں اکثریت بنا لے اپنی، اور اکثریت حاصل کرنے کے بعد پھر اپنی حکومت قائم کر لے، جیسا کہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ نمبر 6، باہمی اتحاد اور تعاون۔ پارلیمانی طرز حکومت میں کابینہ کے ارکان باہمی اتحاد اور تعاون کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کابینہ کے اجلاس میں ہر وزیر کو اپنی رائے دینے کی پوری آزادی ہوتی ہے، مگر جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے پھر کابینہ کا کوئی بھی رکن اس فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اختلاف کرنے والے وزیر کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑتا ہے، اور اس کو اپنے عہدے سے وہ ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اس کو جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ نمبر 7، اس کو آپ سمجھیے پوائنٹ کے پارلیمانی مشترکہ ذمہ داری، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے سارے کے سارے مشترکہ طور پر بھی جواب دہ ہوتے ہیں، اور اگر یہ کام کرنے میں ناکام رہے تو پارلیمنٹ کے ایک وزیر کے خلاف بھی عدم اعتماد کا ووٹ پاس ہو سکتا ہے، اور اگر کسی ایک وزیر کے خلاف بھی عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دیا جائے تو پوری کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ایک وزیر کی غلطی پوری کی پوری کابینہ کی غلطی تصور کی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وزراء اکٹھے تیرتے ہیں اور اکٹھے ہی ڈوبتے ہیں۔ تو اگر یہ ہو جائے کہ کسی ایک وزیر کے خلاف بھی، پوری کی پوری کیبنٹ کی بات نہیں بلکہ کسی ایک وزیر کے خلاف بھی یوں آ جائے کہ اس کا وزیر جو ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے، تو وہ وزیر اپنی جگہ سے ہاتھ دھوئے گا، اور اس کی وجہ سے پوری کی پوری کیبنٹ بھی ہاتھ دھوئے گی۔ جب پوری کی پوری کیبنٹ چلی جائے گی تو حکومت ہی گر جائے گی۔ گویا کہ ایک وزیر کے خلاف بھی عدم اعتماد آنا گویا کہ پوری کی پوری حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا آنا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ اہم بات ہے، جس کا میں نے اس طرح ذکر کیا کہ یہ تیرتے بھی ایک ساتھ ہیں، ڈوبتے بھی ایک ساتھ ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ والی کہانی ہوتی ہے۔ نمبر جو ہے وہ 8، رازداری یعنی کانفیڈینشیل۔ کابینہ کے تمام کام راز میں رکھے جاتے ہیں۔ وزراء سے عہدہ قبول کرتے وقت عہد لیا جاتا ہے کہ وہ کابینہ کے رازوں کو کبھی ظاہر نہیں کریں گے، تو اور بلکہ کابینہ کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ نظریاتی طور پر خفیہ نہیں ہوتے، سب کو پتہ پڑ رہا ہوتا ہے کہ کابینہ کے اندر اجلاس ہو رہا ہے، مگر عملی طور پر انہیں خفیہ رکھا جاتا ہے۔ یوں تو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو آ رہی ہو اور ویڈیو کے اندر یہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہوں، ایک دوسرے پر جرح و تعدیل بھی کر رہے ہوں، کوئی کسی کو سنا رہا ہے، کسی کو سنا رہا ہے، لیکن اندر اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے جو کام ہو رہے ہوں گے، قوانین بن رہے ہوں گے، وہ کبھی پتہ نہیں چل سکے گا آپ کو اندر ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ رازداری بھی جو ہے وہ پارلیمانی حکومت کا ایک خاصہ ہے۔ نمبر 10، تقسیم اختیارات کے اصولوں پر عمل نہیں ہوتا۔ پارلیمانی نظام حکومت میں تقسیم اختیارات کے اصولوں پر عمل نہیں ہوتا۔ وزراء کو انتظامی امور کے ساتھ ساتھ قانون سازی کے بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ بیک وقت انتظامی محکموں کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں۔ وہ قوانین کو بنانے میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں، قوانین کو نافذ کرنے میں بھی وہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ تقسیم اختیارات کے اصولوں پر ان کا عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ خاصیتیں ہیں کہ جو پارلیمانی نظام حکومت کی ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے پورا کا پورا یہ نظام بیان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، بہت طویل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔